ہمارا آج کا ٹاپک ہے وائلڈ لائف اینڈ نیشنل پارکس۔ وائلڈ لائف جسے عام زبان میں جنگلی حیات کہا جاتا ہے، تو اگر ہم وائلڈ لائف کو ڈیفائن کریں تو وائلڈ لائف کیا ہوتی ہے؟ وائلڈ لائف کہتے ہیں انڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل سپیشیز کو، یعنی ایسے اینیملز جو عام طور پہ گھروں میں نہیں رکھے جاتے۔ ڈومیسٹک کا مطلب ہوتا ہے گھروں میں، فار ایگزامپل لائن ہے، ٹائیگر ہے، زیبراز ہیں، ایلیفینٹس وغیرہ ہیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ انڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل۔ تو اس طرح کے اینیملز کو وائلڈ لائف کہا جاتا ہے۔ ایک اور طریقے سے بھی ہم وائلڈ لائف یا جنگلی حیات کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو وائلڈ لائف میں وہ سارے آرگنزمز شامل ہیں جو کہ گرو کرتے ہیں، یعنی پلتے بڑھتے ہیں اور رہتے ہیں وائلڈ یعنی جنگلات میں۔ اور اگر ہم بات کریں نیشنل پارکس کی کہ نیشنل پارکس کیا ہوتے ہیں، تو نیشنل پارکس خاص قسم کے ایریاز ہوتے ہیں جو کہ نیشنل گورنمنٹ یعنی کسی بھی کنٹری کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ان ایریاز کو سلیکٹ کرتی ہے، اور ان ایریاز میں کیا ہوتا ہے، نیچرل جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو قدرتی ماحول ہوتا ہے، وہ پریزروڈ ہوتا ہے یا پروٹیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو ایریا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ اس امیج میں وہ کیا ہے، وہ ہے نیشنل پارک۔ تو نیشنل پارک ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے پریزروڈ ہوتا ہے یا پروٹیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو اس ایریا میں جو لیونگ آرگنزمز پائے جاتے ہیں، یعنی یہاں پہ جو اینیملز ہوتے ہیں، جو پلانٹس ہوتے ہیں، تو وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی عام جو عوام ہوتی ہے ان کو اس طرح کے ایریاز میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہاں پہ جو نایاب پودے ہوتے ہیں یا قدرتی طور پہ جو اگنے والے پودے ہوتے ہیں اور درخت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے جو درخت اور پودے پائے جاتے ہیں تو اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ون بائی ون کر کے وائلڈ لائف اور نیشنل پارکس کی امپورٹنس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وائلڈ لائف یعنی جنگلی حیات کی۔ تو وائلڈ لائف مختلف قسم کے ایکو سسٹمز میں پائی جا سکتی ہے، یعنی کہ یہ ڈیزرٹس میں بھی پائی جاتی ہیں وائلڈ لائف۔ اس کے علاوہ ڈیزرٹ یعنی صحرا، فارسٹس یعنی جنگلات، اس کے علاوہ رین فارسٹس جو کہ فارسٹ کی ہی ایک ٹائپ ہے جہاں پہ رین فال بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پلینز یعنی میدانوں میں بھی وائلڈ لائف پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گراس لینڈ یعنی ایسے علاقے جہاں پہ بہت زیادہ گراس پائی جاتی ہے جن کو گراس لینڈز کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی وائلڈ لائف پائی جاتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں وائلڈ لائف کی امپورٹنس کی کہ وائلڈ لائف کیوں امپورٹنٹ ہے، تو وائلڈ لائف ہمارے ایکو سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے۔ وائلڈ لائف ایک ہیلدی ایکو سسٹم کو برقرار رکھتی ہے۔ ایکو سسٹم یعنی وہ جگہ جہاں پہ لیونگ آرگنزمز رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جہاں پہ یعنی پلانٹس، اینیملز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ اس جگہ کا ایکو سسٹم کہلاتا ہے۔ تو وائلڈ لائف ایک ہیلدی ایکو سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وائلڈ لائف کی میڈیسنل ویلیو بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم وائلڈ لائف میں پلانٹس کی بات کریں تو کافی زیادہ پلانٹس ہیں جو کہ میڈیسنز بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کچھ خاص میڈیسنز کی بات کریں جیسے کہ ایسپرین ہے، پینسلین ہے، کوئنین ہے، تو یہ جو میڈیسنز ہیں یہ خاص قسم کے پلانٹ سے حاصل ہوتی ہیں جن کو مختلف قسم کی ڈیزیزز کے اگینسٹ یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت پرانے زمانے سے ایک طریقہ علاج چلا آ رہا ہے جو کافی زیادہ مشہور ہے، جسے آیورویدا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی مختلف قسم کی وائلڈ لائف جس میں کہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں وغیرہ شامل ہیں تو وہ استعمال کی جاتی تھیں، اور ان میڈیسنز کو استعمال کیا جاتا تھا مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے، جیسے کہ بلڈ پریشر کے لیے، ڈائبٹیز یعنی شوگر کے لیے، اور سکن یعنی جلد کے جو مسائل ہوتے تھے، جو بیماریاں ہوتی تھیں، ان میں آیورویدک میڈیسنز استعمال کی جاتی تھیں، اور ابھی تک یہ طریقہ علاج دنیا کے کافی زیادہ ممالک میں بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایگریکلچر یا زراعت کی فیلڈ میں دیکھیں تو اس میں بھی وائلڈ لائف کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو سائنس کی فیلڈ میں مختلف قسم کے تجربات کر کے مختلف قسم کی فصلیں تیار کی جاتی ہیں، جس میں سے کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر وائلڈ لائف میں شامل مختلف قسم کے پودے اور جانوروں کے جو جینز ہوتی ہیں، یعنی جو وراثتی مادہ ہوتا ہے، اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایسی فصلوں میں جو کہ کمرشلی اویلیبل ہوتی ہیں تاکہ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس طرح سے ایگریکلچر کی فیلڈ
میں بھی وائلڈ لائف کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور امپورٹنٹ رول کی بات کریں، وائلڈ لائف کی امپورٹنس اکانومی کے لیے بھی بہت اچھی ہے، یعنی کسی ملک کی جو اقتصادی حالات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وائلڈ لائف کی بہت امپورٹنس ہے۔ تو اکانومی اس طرح سے انکریز کر سکتی ہے کسی ملک کی، یا بہتر بنائی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ممالک میں مختلف دورے کرتی ہیں، یعنی ٹورسٹ کو انوائٹ کیا جاتا ہے تمام گلوب کے اکراس، یعنی پوری دنیا سے ٹورسٹ کو انوائٹ کیا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں پہ آ کے جو نایاب قسم کے پودے اور جانور ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے تو ان کو دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جیسے کہ فشنگ وغیرہ کریں۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے اور ٹورسٹ کے وزٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی ملک کی جو اقتصادی حالات ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ ٹورزم سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکانومی جو ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو وائلڈ لائف ہے، یعنی جو جنگلی حیات ہے، مختلف قسم کے جو جنگلی پودے ہوتے ہیں اور جانور وغیرہ ہوتے ہیں، یا جو لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں جو کہ وائلڈ لائف کی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کی میڈیسنل ویلیوز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی اکانومی کے لیے بھی یہ ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہیلدی ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے بھی وائلڈ لائف بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں نیشنل پارکس کی۔ تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ نیشنل پارکس وہ جگہیں ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں، یعنی گورنمنٹ کے رولز کے مطابق یہاں پہ جو لیونگ آرگنزمز پائے جاتے ہیں، جو پلانٹس، اینیملز اور ہربز وغیرہ پائی جاتی ہیں، تو ان کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی یہاں پہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے ایریاز میں جب شکار کیا جاتا ہے یا پودے یا درخت وغیرہ کاٹے جاتے ہیں تو وہ اسپیشل حکومت کی اجازت کے ساتھ کاٹے جاتے ہیں۔ تو جو نیشنل پارکس ہوتے ہیں وہ بھی کسی بھی ملک کے نیچرل ایکو سسٹم کے مینٹین رکھنے کے لیے یا کسی جگہ کے ایکو سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ پروٹیکٹڈ پلیس ہوتی ہیں، اس لیے یہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، جو قدرتی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، جو کہ لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل پارکس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی اس ایریا کی جو بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، بایو ڈائیورسٹی کا کیا مطلب ہے کہ کسی خاص ایریا کی جو پلانٹس اور اینیمل سپیشیز ہوتی ہیں وہ بھی کنزرو رہتی ہیں، یعنی محفوظ رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل پارکس میں کیونکہ بہت زیادہ بیوٹی جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، لوگ اس جگہ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ آ کے وزٹ کر سکیں، ریلیکس کر سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ تو اس پرپس کے لیے سب سے پہلا جو نیشنل پارک بنایا گیا تھا وہ تقریباً 1872 میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بنایا گیا تھا، جس کا نام تھا یلو سٹون نیشنل پارک۔ تو اگر ہم یہاں پہ اس امیج میں دیکھیں تو یہاں پہ دنیا کا جو سب سے پہلا نیشنل پارک تھا جس کا نام تھا یلو سٹون نیشنل پارک، تو یہ وہ دکھایا گیا ہے جہاں پہ نیچرل انوائرمنٹ کو پروٹیکٹڈ رکھا گیا۔ تو باقی کے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کافی زیادہ نیشنل پارکس ہیں جو کہ لوگوں کے لیے اٹریکشن کا پوائنٹ ہے، یعنی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ریلیکس کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، اور جہاں پہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے، اینیمل اور پلانٹس کی سپیشیز ہیں، وہ کیا ہیں، کنزرو ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ پاکستان کے کچھ مشہور نیشنل پارکس دکھائے گئے ہیں، جس میں شامل ہیں دیوسائی نیشنل پارک جو کہ اسکردو میں واقع ہے، اس کے علاوہ چترال نیشنل پارک جو کہ چترال میں واقع ہے، اس کے علاوہ خنجراب نیشنل پارک جو کہ گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ تو اس طرح کے جو نیشنل پارکس ہوتے ہیں وہ نیچرل بیوٹی کو مینٹین رکھتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ٹورسٹ کے لیے بھی اٹریکٹیو سپاٹس ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی بھی علاقے کی وائلڈ لائف اور نیشنل پارکس جو ہوتے ہیں وہ وہاں کے ایکو سسٹم کو مینٹین رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی میڈیسنل ویلیوز بھی بہت زیادہ ہیں اور کسی بھی ملک کی اکانومی کو انکریز کرنے کا بھی ذریعہ ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا وائلڈ لائف اینڈ نیشنل پارکس کے بارے میں۔